بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سائل کہتے ہیں کہ جب مجلس کو آتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ جو بات بولتے ہیں سیدھا دل پہ لگتی ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے ایسا اثر نہیں ہو رہتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے اس کی بات سے اس کو اثر ہو، وہ فطری چیز ہے، اور دوسروں سے نہیں ہوتا، سب سے مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے سب کی بات سے کچھ زیادہ اس طرح کا اثر ہونا ضروری نہیں۔ باقی دین کی بات کوئی بھی سنائے اثر ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہم کو خوشی ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، جی لگتا ہے، تو وہ مناسبت کی وجہ سے۔ اسی لیے تو اپنی مناسبت کا پیر تلاش کرنے کا حکم ہے کہ اس مناسبت کی وجہ سے جی زیادہ لگتا ہے، بات دھیان سے سنتا ہے، محبت کی وجہ سے جلدی اثر کرتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اور دین کی بات سنائے تو اثر نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن اس اثر کے ساتھ جو خوشی ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، بس یہ ہوتا ہے۔ 3 دن کی مجلس کب ہوگی؟ ابھی تو کوئی اعلان نہیں ہے اس کا۔ میں پیرالائسس کا مریض ہوں، 4 سال سے علاج چل رہا ہے، حکیم بدل چکے ہیں، کئی دوائی کھائی کوئی فائدہ نہیں، والدہ آپریشن نکو بول رہی، دوسرے لوگ کراؤ بول رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اپنے تحمل کے اوپر ہے، اس سلسلے میں والدہ یا پیر صاحب تو کچھ نہیں طے کر سکتے، اس سلسلے میں معالج ہی طے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق علاج سے ہے۔ اس لیے معالج 1 سے 2 معالج سے پوچھ لو، مشورہ کر لو، جو صحیح جس پر اطمینان ہو جائے اللہ کا نام لے کے اس کو اختیار کرو۔ اس سلسلے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ حضرت ہم پیر بھائیوں میں ایک بات دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ یہ کہ اپنے بارے میں رائے مشورے اپنے ساتھی پیر بھائیوں سے ہی کر لے رہے ہیں، اپنے شیخ سے رجوع نہیں ہو رہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، کیا صحیح ہے؟ اور جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے کیا اس کو اجازت ہے؟ برائے کرم رہبری فرمائیں تو نوازش ہوگی۔ جن لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان سے مشورہ کر لینا، یہ سمجھ کر کے کہ بھائی حضرت مصروف ہوں گے، کوئی حرج کی بات نہیں، کر لے سکتے ہیں، لیکن صرف ساتھی آپس میں مشورہ کر لینے کافی نہیں ہے، اس واسطے کہ بھائی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأی العلیل علیل، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، اس لیے جو زیر تربیت ہے وہ سب کمزور ہیں، ایک دوسرے کا علاج کیسے کریں گے، ایک دوسرے کی مشکلات کو رفع کیسے کریں گے؟ تو اس لیے جن لوگوں کو تعلیم و تربیت و تلقین کی اجازت دے دی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ان سے مشورہ کر لینا بھی اپنے شیخ سے مشورہ ہی کر لینا ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر آپ کو خلجان رہے، اطمینان نہ ہو، تو پھر دوبارہ مشورہ شیخ سے بھی کر لے سکتے ہیں کہ بھئی ایسی بات سمجھ میں آئی مگر اطمینان نہیں ہوا، تو اس کو پوچھ لے سکتے ہیں، اور اگر دل مطمئن ہو گیا، اپنے مسئلے کا حل نکل گیا، تو وہ بھی کافی ہے، اس کے ذریعے سے بھی کام کر لے سکتے ہیں۔ ہر وقت ذہن منتشر رہتا ہے، نماز میں بھی بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں، بغیر نماز کے بھی ذہن میں بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں۔ آخرت کے خیالات اور اللہ کا دھیان کثرت سے پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز کو آدمی اپنا اصل مقصد بناتا ہے اسی کے بارے میں خیالات زیادہ آتے ہیں۔ اگر آخرت کو مقصود حقیقی بناؤ تو آخرت کی فکریں، آخرت کے بارے میں خیالات زیادہ آئیں گے، اور اگر دنیا کو بناؤ تو دنیا کے بارے میں زیادہ آئیں گے۔ اس لیے جو ہے طریقہ اس کا یہی ہے کہ اپنا مقصد حیات متعین کرے اور اس کے لیے کوشش کرے کہ میں اس کی تیاری کروں، ہمیشہ اسی دھن میں رہے۔ جس چیز کا دھن زیادہ ہوگا اور جس کی فکر زیادہ ہوگی خیالات اسی کے آئیں گے۔
باقی بہت زیادہ خیالات کا ہر وقت ہجوم رہنا یہ ضعف جسمانی اور ضعف دماغی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے اپنی صحت کا خیال کرو. صحت اچھی رہے گی تو زیادہ وساوس و خیالات نہیں آتے. مبتدی، متوسط اور منتہی کسے کہتے ہیں؟ مبتدی جس نے اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا ہے، اور متوسط جو کچھ اس سلسلے میں آگے بڑھ چکا ہے اور کچھ کام ہو چکا ہے، اور منتہی وہ ہے جس کے بارے میں شیخ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ یہ طریق کے آخری مرحلوں میں چل رہا ہے، اس کو اطمینان ہو جائے. خود کو نہیں ہوتا اطمینان. خود کے اطمینان سے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. البتہ شیخ کو اطمینان ہو جائے کہ اس شخص کا یہاں تک پہنچ چکا ہے سلسلہ، اور یہ اب آخری مرحلوں کے اندر ہے. برسوں سے ذکر، تلاوت اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ، اور آپ کی برکت سے 11 ماہ سے یوٹیوب سے بھی بچا ہوا ہوں، مگر جب غصہ آتا ہے تو اپنے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں. براہ کرم رہبری اور دعا کی گزارش ہے. غصہ آتا ہے تو قابو میں نہیں رہنا، یہ ایک اپنی صفت ہے، اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اچھے ہیں اپنی جگہ پر. اس کو کیسے ختم کریں اس کی فکر کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو عادت برسہا برس سے پڑی وہ 11 مہینے میں تو ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے اوپر کوشش جاری رہے. اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ بھی کوئی صفت ختم نہیں ہوتی آدمی کی. کوئی بری صفت اپنے اندر ہو تو اپنے آپ ختم نہیں ہوتی، اور کوئی اچھی صفت اپنے آپ شروع نہیں ہو جاتی. اس کو شروع کرنا پڑتا ہے، اس کو مٹانا پڑتا ہے. یعنی اپنے فعل کا دخل ہے اس کے اندر، اپنی فکر اس کے اندر ہونی چاہیے. اس اعتبار سے اگر غصے کے وقت پر قابو پانے کا اہتمام کریں تو قابو ہوگا، اور اگر اہتمام نہیں کریں گے تو غصہ اپنے حسب حال رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کم کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، فکر کرنی پڑتی ہے. فکر میں جو تدابیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے ساتھ میں حصے میں لکھ دی ہیں کہ غصے کا علاج، اس کو پڑھو اور اس کی روشنی میں عمل کرو. جب غصہ آئے اندازہ رکھو کن مواقع پر مجھے غصہ آتا ہے، ان مواقع سے پہلے ہی سے اپنا ذہن صبر کا اور حلم کا بنانا شروع کرو کہ بھئی اب ایسا ہوگا، کیونکہ تجربہ ہوتا ہے آدمی کو کہ کیا مواقع ہوتے ہیں جہاں اس کو غصہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پہلے ہی سے اپنے کو بریک لگانا شروع کرے، نہیں تو آہستہ آہستہ پھر جگہ پہ پہنچ کے بریک لگ جائے گا، ورنہ تصادم ہو جائے گا. تصادم جو نہیں چاہتا وہ ذرا پہلے ہی سے بریک لگانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ذرا پہلے ہی سے بچوں پر کن مواقع پر غصہ آتا ہے، بیوی پر کن مواقع پر غصہ آتا ہے، اپنا تجربہ سامنے رکھ کے ایک ترتیب بنا لیں. اس کی علامتوں کو دیکھیں، جب علامتیں سامنے آ جائیں وہیں سے اپنے کو روکنا شروع کر دے کہ صاحب مجھے کوئی رد عمل نہیں کرنا ہے، مجھے صبر سے کام لینا ہے اللہ کے واسطے، مجھے زبان کی یہاں حفاظت کرنی ہے، مجھے یہاں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہونے دینا ہے. پہلے سے بناتا ہوا آئے تو انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی. اور اسی کو کہتے ہیں کوشش کرنا. جب کوشش کرے گا تو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی. یہ خیالات آتے رہتے ہیں کہ حضرت والا مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، مجھ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ایسے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم رہبری فرمائیں. اتنے مسائل ہیں اور اتنے مشاغل ہیں کہ کسی سے ناراض ہونے کی بھی فرصت نہیں ہے، سمجھے؟ ناراض ہونا چاہیں تو ناراض ہونے کی بھی فرصت نہیں ہے، کس سے ناراض ہوں گے؟ اور بھائی آپ لوگ تو سالکین راہ طریقت ہیں، اللہ والے بننے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ناراض ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ لوگ تو ہماری کھیتی ہیں، آخرت کی نعمت ہیں، اپنی مغفرت اور نجات کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، تو ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ہاں کوئی کام اگر آپ کا سامنے غلط آئے گا تو غلط کو غلط بتائیں گے بس، تاکہ آپ اس کو صحیح کر لیں. اب یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کس سے ناراض ہو کس. اب تو ہم کو تو یہ بھی ذہن میں نہیں رہتا کہ کون کون لوگ اس راستے میں ہیں.
جو کچھ پرانے ہیں جو بار بار کے دکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ اپنے لوگ ہیں، اور بہت سے تو جو کبھی کبھار نظر آتے ہیں، یاد بھی ذہن میں بھی نہیں آتے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، لیکن اس مجمع میں ہوتے ہیں تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ اپنے دین کی فکریں لے کر آخرت کے واسطے اللہ کے خاطر اللہ کے کسی بندے کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور منشا ہے اللہ مل جائے بس، کیونکہ پانا تو غیر اللہ کو تو نہیں پانا ہے، اللہ ہی کو پانا ہے۔ اس لیے یہاں آ جانے کے بعد تو بھائی سب کو دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں۔ البتہ ناگواری اس وقت ہوتی ہے جب یہاں آ کر بھی ادھر ادھر گھومتے ہیں خالی، تو انہیں دیکھ کے ناگواری ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ طالبین صادقین نہیں ہیں، یہ بس ویسے ہی تفریح کے طور پر آتے ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ کا نہ ہونا فطری بات ہے۔ اور جو لوگ معمولات کی پابندی کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر توجہ ہونا فطری بات ہے، تو یہ توجہ لینا نہ لینا آپ کے ہاتھ میں ہے، دینا نہ دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کس کو توجہ دیں کس کو نہ دیں۔ ہاں، جس کو طالب صادق فکر مند پاتے ہیں تو خود بخود ہوتی ہے توجہ، من جانب اللہ ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ، اور لاپرواہی کرنے والوں کو دیکھ کر فون میں مشغول ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ بھئی آنے کے بعد فون بند کر دیجئے، صرف وقفے میں کوئی خاص ضرورت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھول کے، وہ بھی سب کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، بعض بڑی عمر کے لوگوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دن کے لیے بند نہیں کر سکتا تو گھر پہ کیا بند کر کے رکھتا ہوگا وہ، سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے جن لوگوں کو فون میں مشغول دیکھتا ہوں اور جن لوگوں کو بار بار مجلس سے اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں، وہ فون کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، ادھر کر بولتا پھر ادھر لے کے باہر جاتے ہیں، تو وہ، اور جو لوگ ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی آ گئے ہیں، بس ویسے ہی آ گئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر وہی معاملہ فرما لیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہم جلساء لا یشقی بہم جلیس، تو اگر مجلس ہی میں بیٹھ جائیں تو جو طالبین صادقین ہیں ان کی برکت سے یہ شقی نہیں ہوں گے، محروم نہیں ہوں گے، چاہے اپنے اندر ویسی طلب نہ ہو تب بھی پا کے جائیں گے، لے کے جائیں گے۔ مگر اب جن لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا وہ تو بس یہ ہے، تو میں تو الحمدللہ ہر آنے والی کی قدر بھی کرتا ہوں، توجہ بھی کرتا ہوں، اور جس قدر ممکن ہے ٹائم بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو آج کے دن کے واسطے۔ حالانکہ بہت سی وجوہات سے بار بار میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کے نہیں آتا ہوں مسجد کے اندر، لیکن آپ کے لیے آتا ہوں ہمت کر کے کہ بھئی اللہ کے بہت سارے بندے ہیں، ان کا نفع ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا اس کے واسطے۔ پھر یہ ہے کہ جیسے 2 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں رہی، اور اب ٹھیک تو ہے لیکن اس کا اثر باقی ہے، ضعف ہے، نقاہت ہے، لیکن پھر بھی میں معمول کے مطابق پڑھانے کے لیے گیا اور معمول کے مطابق آپ کے پاس آ گیا۔ اگر توجہ نہ ہوتی تو کیوں ہمت کرتے؟ ہمت تو توجہ کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اپنی طلب کامل ہونی چاہیے، اپنی طلب کامل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نفع کا سامان فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تلاوت ذکر بلا ناغہ ہو رہی ہے، دعا فرمائیے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، عافیت سے رکھے، استقامت رہے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ بدنگاہی کا بہت شدید مریض ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ ہر عورت پر نظر لازماً پڑ رہی ہے۔ نفس تو بہرحال سب کا نفس ہی ہے اور تقاضا کرتا ہی رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام برائی کا حکم دینا ہی ہے، اس کا کام بری باتوں کی طرف راغب کرنا ہی ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اچھی چیزیں بھی فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی
چھوڑنے سے چھوٹتی ہیں۔ ٹائم بھی لگے گا، مجاہدہ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، لیکن ارادہ کامل ہے تو برابر اس سے اس کو کامیابی ملے گی اور قابو نصیب ہوگا، نگاہوں کی حفاظت پر قابو حاصل ہو جائے گا آدمی کو۔ اگر غالباً قابو ہو گیا تو بھی بڑی کامیابی کی بات ہے، اکثر کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی مبتلا ہو رہا ہے تو بھی پہلے کے مقابلے میں تو بہت اس نے ترقی کی، بہت آگے بڑھے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے مقابلہ کیا تو اس کے شوہر نے کہا کہ تو اتنی حسین ہے کہ تجھے جنید بھی دیکھ لے تو فریفتہ ہو جائے گا۔ تو اس نے اس کا تجزیہ کرنا چاہا اور اس نے کہا میں نہیں مانتی، وہ لوگ تو اللہ والے لوگ ہیں، وہ نہیں آئیں گے اس چکر کے اندر۔ تو دونوں میں ایسی بات ہوئی تو وہ ایک دن پہنچ گئی مسجد میں جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی خاتون آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ مسجد کے کنارے پر آئے، سامنے آتے ہی نقاب اٹھا کے سر پہ ڈال دیا اور حضرت جنید بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ وہ بے ہوش ہی پڑے رہے، وہ چلی آئی وہاں سے واپس ہو کر کے۔ تو ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ گناہ کر ہی نہ پائے، ایسی مدد اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے مسلسل مجاہدہ کیا ہو، جس نے اللہ کے خاطر اپنے خون جگر کو بہایا ہو، جس نے اللہ کے خاطر خواہشات اور تمناؤں کا خون کیا ہو، جس نے اللہ کی محبت میں ہر محبوب کو قربان کیا ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ۔ تو آنکھ بن جاتا، جو اللہ کی آنکھ غلط تھوڑی دیکھے گی، پھر جو اللہ کی آنکھ صحیح دیکھے گی۔ کب بنے گی؟ جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنی محبت اللہ کو دکھائیں اور اس کے لیے مجاہدہ کریں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ مشکل تو ہے اور فی زماننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس دور میں نگاہوں کی حفاظت سب سے مشکل کام بن گیا ہے، لیکن خواہ کتنا مشکل ہو جائے، ارادہ کرنے والے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو چیز مشکل ہے وہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ہی تو ہے، ناممکن تھوڑی ہے۔ جب ناممکن نہیں ہے تو ممکن کو پانا ممکن ہے۔ اس واسطے ہم کو طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی کوشش کریں، کوشش کر کے دیکھو، ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمت ہار جانے کا نتیجہ ہے یہ کہ سب بچ ہی نہیں پا رہے، یہ ہمت ہار جانے کا نتیجہ ہے۔ ہمت کرو، اللہ نے ہمت دی ہے، ہمت والے ہیں، ہمت کریں۔ 2 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ جیت کر 1 مرتبہ ہارتا ہے تو پھر بھی کہا جائے گا کہ کامیاب ہو رہا ہے۔ پھر ایسے طاقت اور بڑھے گی، پھر 15 مرتبہ جیت جائے گا، پھر اور طاقت بڑھے گی، پھر 20 مواقع پر بچ جائے گا، ایسے بڑھتا جائے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی اب تو میرے سے ہو ہی نہیں سک رہا ہے، تو پھر وہ تو بالکل دلدل میں، گندگی میں ڈال کے چھوڑ دے گا انسان کو۔ آج بد نگاہی ہے اور کل بدکاری تک بھی پہنچا دے گا۔ اس لیے یہیں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم حفظ فرج کے لیے دیا ہے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یہ بچنا، غض بصر، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کا مؤثر وسیلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں روک دیا ہے۔ یہ حکم اسی حکم کا پیش خیمہ ہے۔ موبائل کا بھی غلط استعمال کر رہا ہوں، پہلے نظروں کی حفاظت ہو رہی، تو موبائل کا غلط استعمال یہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص کو اس بات
کا اطمینان یقین ہو جائے کہ صاحب مجھے موبائل نظر آئے اور میں یوز نہ کروں، مس یوز نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب یہ ہو نہیں سکتا تو موبائل کا رکھنا بھی درست نہیں ہے اس کے واسطے، اس لیے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ میں بچ ہی نہیں سکتا اس کے ہوتے ہوئے گناہ سے، تو وہ کوئی ایسی کوئی ضروری چیز تو ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کے جو منافع ہیں ان منافع کو چھوڑ دیا جائے اور موبائل کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور اس کا جو ضرر ہے اس ضرر سے اپنے کو بچایا جائے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے منافع کم مضرات زیادہ ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دیں کہ وہ صرف ضرورت کے حد تک استعمال کرتا ہے تو اس بندے کے لیے رکھنا ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن جس بندے کو یقین ہے کہ میرے حق میں یہ ذریعہ معصیت ہی ہے تو اس کو ذریعہ معصیت کو چھوڑنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اس لیے موبائل ہی نہ رکھو، اسمارٹ فون چھوٹا والا رکھ لو بس۔ تلاوت سے حلاوت محسوس ہوتی تھی، جب پہلے نظروں کی حفاظت ہوتی تھی تلاوت سے حلاوت محسوس ہوتی تھی، اب بہت سا حصہ قرآن کریم کا یاد ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے قلب بے حس ہے۔ تو بھئی یہ سب باتیں تو آپ کو سمجھ میں ہی آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ جب سمجھ میں آ رہی ہیں تو جو چیزیں سبب بن رہی ہیں اس نقصان کا ان چیزوں کو ہمت کر کے چھوڑ دو۔ ندامت بہت ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ میں اس بلا سے نجات پاؤں، حق تعالی شانہ اپنے کرم سے اس بلا سے نجات عطا فرمائے اور نظر کی حفاظت کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے آسان فرمائے۔ میری ایک محرم رشتہ دار کے خیالات آ رہے ہیں کہ گندے خیالات آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس کے بارے میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قلباً و قالباً دوری اختیار کرو، یعنی جسمانی دوری بھی کہ کبھی ملاقات نہ ہو، ایسے اسباب کریں کہ ملاقات نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو، اور قلباً دھیان سے بھی نکال دیں، دوری اختیار کریں، کبھی اس کا تصور نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کبھی خیال آتا ہے تو آدمی دیر تک ان خیالات میں کھو جاتا ہے جس سے پختہ ہو جاتے ہیں خیالات۔ اب خیال آتے ہی جھٹک دے دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتے ہیں خیالات اور پھر دھیان سے نکل جاتے ہیں۔ امید کیا آپ حضرت والا بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے سلسلے کا نام کیا ہے؟ ہمارے پاس مراقبے کی مجالس لگتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اس مجلس میں شرکت کریں، لیکن ہمارے روزانہ کے معاملات میں نہیں ہے، اس لیے شرکت نہیں کرتا ہوں۔ کیا اس مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہمارا سلسلہ اصلاً سلسلہ چشتیہ کہلاتا ہے، اور اس سلسلے کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور اس سے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور شجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتج ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے۔ اور مشائخ چشت ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، اور ہمارے اکابر دیوبند جتنے بھی طریقت میں گئے ہیں وہ چشتیہ سلسلے ہی میں ترقی کیے ہیں، اسی سے تربیت پائے ہیں۔ اگرچہ کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص مصلحت کے تحت چاروں سلسلوں کے اندر تربیت حاصل کر کے چاروں سلسلے کے مشائخ سے اجازت ملنے کے بعد چاروں سلسلوں میں خود ہی بیعت فرماتے تھے، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ لوگ تقابل تفاضل میں لگے ہوئے تھے، نقش بندیہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے یا چشتیہ اعلیٰ درجے کا، نہیں قادریہ میں بہت برکت ہے، نہیں سوہر وردیہ میں بہت یہ ہے، اس میں آپس میں انہی چیزوں میں الجھ گئے تھے۔ تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جو ذریعہ ہے وصول اللہ کا اس کو بھی ذریعہ بنا لیا آپس کے جھگڑوں کا، لہذا کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ ایسی تدبیر پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، تو انہوں نے اپنے زمانے کے ہر سلسلے کے شیخ کی صحبت مکمل اختیار کی اور ان کے ہاں پوری تربیت و تلقین حاصل کی۔ جب وہ کام مکمل ہوا اور ان لوگوں نے اجازت دے دی حضرت کو اپنے سلسلے میں فیض جاری کرنے کا،
تو اس طرح دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے، اصلاً تو ان کا بھی چشتیہ ہی تھا۔ تو چاروں سلسلوں میں اجازت لینے کے بعد پھر انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ وہ چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے رہے، جو اب تک مشائخ دیوبند میں جاری ہے۔ وہ اسی طریقے سے چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، چاروں میں سلسلہ چل پڑا ان کا، یہ ان کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم اصلاً تربیت کا طریق تو چشتیہ کا ہے، باقی یہ کہ بیعت چاروں سلسلوں میں ہو کر تمام اکابر کے فیوض سے مستفیض رہتے ہیں۔ اب آپ کے ہاں اگر کوئی مجلس مراقبہ ہوتی ہے تو آپ کو کسی بھی مجلس سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ کو آپ کے پیر نے جو رستہ دکھایا ہے اس کے اوپر چلیے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی اتباع سنت کے ساتھ ہو، اس کا جائزہ لو، کتنے معاملات شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کی فکر کرو بھائی۔ اصل سلوک وہی ہے، جب تک گناہ موجود رہے گا اللہ تعالیٰ کی عنایت متوجہ نہیں ہوگی۔ گناہوں کو ختم کرتے جاؤ، اللہ کی توجہ لیتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے جتنا بتایا گیا ہے اتنا کریں۔ بس مراقبہ اتنا ہے کہ سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے لیں، یہ محاسبہ ہے، اور سوچ لیں کہ آج صبح اٹھا تھا تو اب تک جب کہ لیٹنے جا رہا ہوں بستر پر، میں نے کیا اچھے کام کیے ہیں، کیا برے کام کیے ہیں۔ اچھے کاموں پر اللہ کا شکر اور غلط کاموں پر اللہ سے استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد، اور پھر اس کے بعد 1-2 منٹ اپنی موت کا مراقبہ کریں اور سو جائیں، بس ختم۔ اس سے زیادہ ہمارے ہاں مفید نہیں سمجھا گیا ہے، ہم لوگ اتنا ہی بتاتے ہیں بس۔ اب یہ کہ کوئی خاص سلاسل میں کوئی خاص طریقہ توجہ کا اور مراقبے کا اور مشاہدے کا اور مکاشفے کا ہوگا تو ہم لوگ اس میں الجھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم بس یہ کہتے ہیں سلوک نام ہے اپنی زندگی کو کامل اتباع شریعت پر لانے کا۔ کل حضرت کی ملفوظات سنا رہے تھے ہمارے حضرت شاہ صاحب کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت سے اتنی مناسبت ہو گئی ہے کہ کوئی کام بھی خلاف شرع ہونے کا خطرہ نہیں رہ گیا، اتنی مناسبت ہو گئی اللہ کی شریعت سے، ہر چیز فقہ کے ساتھ مطابق، مسائل احکام اتنے مستحضر ہے، ہر کام کو شریعت کے مطابق کرو۔ اسی کو انہوں نے اعلیٰ درجے کا کمال قرار دیا، اور یہی حضرت مجدد الفسانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخری مرتبہ قرب نصیب فرمایا اس میں یہ سبق دیا گیا کہ اتباع شریعت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ سب سے آخری قرب کے مرحلے میں اللہ نے سبق دیا، فرمایا جو پہلا سبق تھا وہ آخری سبق تھا کہ سب کچھ اتباع شریعت و سنت ہے۔ اتباع شریعت و سنت نہیں تو ہو حق سے کوئی اللہ کا قرب ملنے والا نہیں ہے۔ اتباع سنت و شریعت کے بعد آپ کے معمولات اور اذکار آپ کے لیے مفید ہوں گے اور اللہ کے قرب کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے اتنی زندگی پڑی ہوئی ہے اور زندگی میں کتنے کام غلط سلط الٹے سیدھے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی سلوک یہی ہے کہ اپنے کو تابع شریعت بناؤ، اپنے کو تابع سنت بناؤ، یہی اصل سلوک ہے۔ اور اگر اس کا نام سلوک نہیں ہے تو پھر جس چیز کا نام سلوک ہے اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین سے تعلق اسی کا ہے۔ اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اس کا فکر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو کسی خادم نے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا۔ بعض لوگ تو حضرت کے مستقل خادم تھے، 1-2 وہ تو سب جانتے تھے کیونکہ وہ تو مستقل تربیت پائے ہوئے لوگ تھے۔ کبھی کبھی آ جانے والے لوگ بھی ہوتے تھے اور ایک جذبہ شوق ہوتا ہے خدمت کرنے کا کہ کچھ دعا لے لیں، کچھ کر لیں، ایسے اچھا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے وہاں ہاؤس پر بدنے رکھے ہوئے تھے، مٹی کے لوٹے، اس میں پانی لے کے وضو بناتے تھے۔ حضرت وضو کے لیے جا رہے تھے ہاؤس پر تو اس نے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا اور حضرت کی مسواک لا کے اس کے اوپر رکھ دی۔
جب حضرت وہاں قریب میں آئے تو دیکھا پہلے سے پانی رکھا ہوا ہے، حضرت کی مسواک رکھی ہوئی اس کے اوپر. تو پوچھا کہ بھئی یہ کس نے پانی بھر کے رکھا اس میں؟ تو ایک صاحب نے کہا حضرت میں نے رکھا. کیوں رکھا؟ کہا تاکہ آپ کو راحت ہو جائے، کچھ خدمت کا مجھے ثواب مل جائے. تو فرمایا تم نے خدمت کیا خاک کی، الٹا تم نے گناہ کمایا. تو وہاں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بہت ہندوستان کے نامی گرامی علماء خانقاہ میں موجود رہتے تھے، ہر وقت آتے جاتے رہتے تھے. سب لوگ چوکنا ہو گئے کہ بھئی ایک آدمی لوٹے میں پانی بھر کے رکھا تو اس کو گناہ فرما رہے ہیں حضرت. مگر وہ حکیم الامت ہیں، سمجھنا چاہیے کہ کیوں فرما رہے ہیں. تو سب متوجہ ہو گئے، سب قریب میں آ گئے، کھڑے ہو گئے کہ حضرت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ گناہ کیوں ہے؟ یہ جو لوٹے ہیں یہ وقف ہے، کوئی بھی لے کر جو آ جائے گا وہ لے کر پانی وضو بنا سکتا ہے اس سے. تو یہ لوٹے وقف ہیں اور وقف پر قبضہ ناجائز ہے. تم نے پہلے سے پانی بھر کے رکھ کے قبضہ کیا ہے میرے لیے، اور جب قبضہ کیا ہے تو ناجائز. میرے سے پہلے کوئی اور آتا تو اس کا حق تھا وہ لے کے اس میں وضو بناتا، میرے لیے دیر سے روک دیا تم نے اس کو. تو یہ قبضہ ہے اور وقف پر قبضہ کیا تم نے. تو کون سی خدمت کی، ثواب کمایا کہ گناہ کمایا؟ تو اس طرح مزاج جو ہے شریعت کا تابع ہو گیا تھا، پابند ہو گیا تھا. ہر جگہ ہر نقطہ سمجھ میں آتا تھا، ذہن میں آتا تھا. جب شریعت پر اتنی محنت کی تو شریعت کے مطابق ذہن بن گیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت تھانوی بھی حاجی صاحب کے عاشق صادق تھے. اپنی کسی بھی خوبی کو اگر کوئی بیان کرتا تو ان کی برکت کہتے تھے، اتنی محبت تھی ان سے. تو حاجی صاحب نے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی تسبیح جو وہ استعمال کرتے تھے، جس پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ تسبیح کسی کو دے کر کہا کہ جب تم ہندوستان جانا تو یہ تسبیح اشرف علی کو دے دینا، میری یادگار اس کو دے دینا. تو حضرت نے ایک یادگار ان کے ذریعے سے بھیجی. جب وہ آئے اور انہوں نے حضرت کو قصہ سنایا اور تسبیح نکال کے پیش کی، تو حضرت نے اس تسبیح کو دیکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ پوچھا کہ مرض الوفات میں فرمایا تھا یا اس سے پہلے فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا مرض الوفات میں فرمایا تھا. تو فرمایا شریعت میں مرض الوفات کی وصیت معتبر نہیں ہے، اس لیے وارثین کو پہنچا دیجیے. ہاتھ بھی نہیں لگایا، دیکھا بھی نہیں اس کو. حالانکہ اتنے محبوب شیخ کی ایک یادگار تھی، گر پڑ کے لے لیتا کوئی آدمی. لیکن بھائی شریعت سب سے آگے، شریعت سے آگے کوئی چیز نہیں. اللہ کا قانون، اللہ کا قانون بس یہ ہے. اس حکم کی اہمیت، حکم سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، بس یہ. پہلے کئی دفعے بتا چکا ہوں کہ بیان تو کسی بھی عالم اہل حق کا سنو. اہل حق علماء جو آتے ہیں ان کا بیانات ہوتے ہیں اپنے شہر میں جہاں بھی رہتے ہیں، تو بیانات تو اہل حق علماء کے ضرور سنو، ضرور شرکت کرو اور سنو، اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن طریق میں صرف ایک ہی رہنما ہوتا ہے، ادھر ادھر مت جھانکو. جو ادھر ادھر جھانکتا ہے اس کا کام نہیں بنتا، وہ کہیں کبھی نہیں رہتا، ہر جائی کہلاتا ہے. مجھے عالمیت کرنے کی بہت خواہش ہے، پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کا بڑا ہوں، والد صاحب کا انتقال ہو، مگر عالمیت کی بہت خواہش ہے. انشاءاللہ عالم بننے کی خواہش کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. لیکن جو ذمہ داری اس وقت اپنے سر پر ہے اس ذمہ داریوں کو پورا کرو، اجر اس سے بھی زیادہ ملے گا، عالم بننے سے بھی زیادہ اجر ملے گا. جو بھی ضعفاء اور کمزور آپ کے زیر پرورش کر دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان سب کی پرورش کے لیے جو مجاہدہ، محنت، کسب اور کسب حلال جو کچھ کر رہے ہو اسی پہ توجہ دو. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت علماء کے ساتھ اٹھائیں گے اگر اللہ کے اس فریضے کو ہم نے پورا کر دیا تو. بچے بہت چیخ پکار کرتے ہیں، تھک کر آتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، مگر بہت آواز پکارا کرتے ہیں، کبھی کبھی برداشت نہیں کر کے مار پیٹ کر دیتا ہوں. رہبری فرمائیے. رہبری یہی ہے کہ مارو پیٹو نہیں، شور ہنگامہ کرنے دو. ان لوگوں کو کیا کریں گے، ان کی ایک عمر ہے.
اپنی عمر میں آپ کر چکے ہو، اب ان کا وقت آیا ہے تو اب ان کو کرنے دو، کیا کریں گے؟ والدہ سے پوچھیں گے، والد صاحب سے، دادی ماں سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتوں کو ہم نے جگایا ہے رو رو کر کے۔ جب ان کو جگایا ہے تو اب باری ہماری آئی ہے کہ ہم جگیں ان کی وجہ سے، تو جگیں۔ ایسا ہے بعض بچے بہت ذرا ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، شوخ ہوتے ہیں، ان کے اندر شرارت، چیخ پکار ہوتی ہے، سمجھاتے تو رہنا چاہیے لیکن مار کے کیا کریں گے بھائی؟ اس کی بیچارے کو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے مارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر جا کے آپ بستر پہ لیٹیں گے اور لیٹ کے پھر بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ سوچیں گے خواہ مخواہ بچوں کو مار دیا، خواہ مخواہ بیچارے ان کو ایسا کر دیا، ذرا صبر کر لیتا تو اچھا تھا، کیا ہوا، کیوں اتنا غصہ آتا ہوں گا میرے کو؟ وہ الگ ٹینشن شروع ہو جائے گی پھر مارنے کے بعد کی۔ تو بھائی اس پچھتاوے کا کیا فائدہ ہے؟ چرا کارے کند عاقلے کی باز آیت پشیمانی۔ اور اگر آپ کو کچھ احساس بھی نہیں ہوتا پٹائی کا، تب بھی کام تو غلط ہوا تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بہت سہارتے تھے اور بہت برداشت فرماتے تھے۔ کتنے تھکتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کیجیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تھک کے گھر آتا ہوں، وہ کتنے تھکتے ہوں گے صبح سے لے کر۔ لیکن نواسے نے کہا کہ میرے کو اوپر بٹھا کے گھمائیے، تو پیٹھ پہ بٹھا کے خود گھوڑا بن کے مسجد میں گھومتے رہے صحن کے اندر نہیں۔ اور صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا کہ وہ کیا عمدہ سواری ہے، کیا اللہ کا لاڈلا سواری بن گیا ہے، کہا کیا عمدہ سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو کتنا عمدہ ہے، جو اتنی عمدہ سواری پہ سواری کر رہا ہے وہ کتنا عمدہ ہے۔ یہ محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے اولاد سے۔ اولاد سے چھیڑ چھیڑ نہیں کرنی چاہیے، اولاد کو تھوڑا برداشت کرے۔ ہوتی ہے ماں کو دیکھو بیچاری، کتنی مائیں ہیں، بچے راتوں میں روتے ہیں، دن میں سوتے ہیں آرام سے، راتوں میں رونا شروع کرتے ہیں، ناک میں دم کر دیتے ہیں، لیکن آخر بیچاری پال رہی ہے نا، پال کے بڑا کر رہی، ورنہ لے جا کے کہیں گھوڑے پہ پھینک کے آ جاتی، پال کے بڑا کی ہے اس کو۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ مارو وارو تو نہیں بھائی، سمجھایا کرو کہ بچوں یہ سونے کا وقت ہے، گڑبڑ نہیں کرو، شور نہیں کرو، ایسے بولتے رہو، انشاءاللہ وہ بات دل میں بیٹھے گی ان لوگوں کی۔ جب شعور آئے گا تو وہ سمجھیں گے، اب شعور نہیں ہے تو سمجھیں گے بھی کیا؟ وہ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، ایسا ہے۔ بہرحال تربیت ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ مریدین کی تربیت ہو، چاہے شاگردوں کی تربیت ہو، چاہے اولاد کی تربیت ہو، تربیت ایک ایسی چیز ہے جس میں مربی ہی کو تکلیفیں اور کلفتیں سہنی پڑتی، کیونکہ تربیت بغیر شفقت کے نہیں ہوتی، اور شفقت میں خود کو بھگتتے رہنا پڑتا ہے، خود کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا، اور صحابہ کیسے حفاظ اور عالم اور مفتیاں امام الحدیث کیسے بنے، اور اسے علم کو کیسے پورے عالم میں پہنچے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے دور میں علم کتابوں سے نہیں حاصل کیا جاتا تھا، اس دور میں، اس دور کا، اس زمانے ہی کا طریقہ جو ہے وہ حفاظت علم فی الذہن، یعنی دماغ میں، دل میں محفوظ کیا جاتا تھا علم، کتابوں میں نہیں محفوظ کیا جاتا، نہ کتابیں تھیں پڑھنے کے واسطے، نہ لکھی جاتی تھی، نہ پڑھی جاتی تھی، سب دل میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ اور دین اسلام میں ایک اور خاص بات حفاظت علم بالعمل رہی ہے، جو بات حضور نے فرما دی اس کو انہوں نے اپنا عمل بنا لیا، تو عمل تو بار بار کرتے ہیں، تو پھر علم کیسے نکلے گا؟ علم نکل ہی نہیں سکتا، تو علم محفوظ ہو گیا خود بخود۔ تو علم کو عمل میں محفوظ کر کے صحابہ کرام عالم بنتے تھے، تمام صحابہ عالم تھے، جس نے جتنا حضور علیہ السلام سے علم حاصل کیا وہ اتنے کا عالم تھا، اور جتنا قرآن اس تک پہنچا وہ اتنے کا حافظ تھا، اور جو لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے پورے قرآن کے حافظ تھے۔ جیسے جیسے نازل ہوتا جا رہا تھا
ان کو حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا، ان کو حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے جب قرآن کی آخری آیت آ گئی تو مکمل حافظ بن گئے وہ لوگ، اور جو لوگوں کے پاس جتنا پہنچا وہ اتنے کے حافظ تھے، اور علم بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں اور پھر اس کے بعد کے دور میں رفتہ رفتہ جمع و تدوین کا کام ہوا کہ علم کو، قرآن کو ایک جگہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں پہلے قرآن مدون کر دیا گیا، جب قرآن مرتب ہو گیا تو اس کی 5 نسخے بنائے حضرت عثمان غنی نے، 5 نسخے لکھوائے اس کے، 5 کاپی۔ ایک کاپی کو بیت المال میں بطور ریکارڈ کے رکھ دیا کہ جو بھی رجوع کرنا چاہے تو اس سے رجوع کر سکے، اس لیے وہ ریکارڈ کے طور پہ رکھ دیا گیا خزانے میں، اور 4 بڑی ریاستوں میں بھیج دیے، اور فرمایا کہ جو بھی قرآن پڑھے گا بس اب اس کے مطابق پڑھے گا۔ اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، ان کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے اس کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ وہ قرآن وہی ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اکابر صحابہ کے اجماع پر اتنا قرآن ہے، یہی حروف ہیں، یہی الفاظ ہیں، یہی منزل من اللہ ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اس لیے مصحف عثمانی اس دن سے لے کر آج تک سارے عالم میں وہی چلتا ہے۔ اس کی قراءات میں تھوڑے اختلاف ہیں، وہ جزوی چیز ہے، لیکن مصحف عثمانی ہی آج تک چلتا ہے، وہی پڑھا جاتا ہے، وہی محفوظ ہے۔ تو یوں قرآن محفوظ ہوا۔ اب اس کے بعد سے مصحف کے مطابق یاد کرنے کا سلسلہ چلا، تو اب حفاظ اسی مصحف کے مطابق حافظ بنتے چلے گئے سارے عالم کے اندر، اور پھیلتا چلا گیا یہ سلسلہ۔ جہاں تک علم ہے تو علم کو سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت راشدہ میں تمام محدثین کو خطوط لکھ کر جمع کرنے کا حکم دیا کہ وہ اس کو جمع کریں۔ اس وقت تک زبانی یاد کرتے تھے، یہ محدث کو جتنی حدیث یاد ہے وہاں جا کے اس سے یاد، وہاں جا کے اس سے یاد کر لی، وہاں جا کے اس سے یاد کر لی۔ اس طرح ایک شخص جامع مشائخ ہو جاتا تھا، یعنی اپنے اساتذہ کا جامع ہو جاتا تھا، جتنی اس کے پاس آ گئی۔ پھر اس طریقے سے اور آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا گیا سلسلہ۔ پھر سب سے پہلے امام ابن شہاب زہری نے کتاب لکھی حدیث کی، اور پھر دوسرے حضرات نے بھی لکھی، اور اس طریقے سے بھی یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ پھر جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، ان حضرات نے باقاعدہ طور پر شہروں کا سفر کر کے پورے عالم اسلام سے احادیث اکٹھی کر کے کتابوں میں مرتب کر دی، مدون کر دی اپنے اپنے شرائط کے مطابق۔ اب اس کے بعد سے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ایسے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اس دور میں مدارس والے طلباء کو جو علم دے رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ قوم نمازوں سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قوم کو نماز کے لیے محنت کرو، وہ الگ چیز ہے۔ مدرسوں میں جو تعلیم پڑھائی جا رہی ہے وہ الگ چیز ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے، وہ ایک فریضہ ہے، دونوں فریضے اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں اس لیے قرآن حدیث پڑھنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر قرآن حدیث پڑھنے کا یہ طریقہ عہد رسالت میں نہیں تھا تو وہ بدعت ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب نفس و شیطان کی چالیں ہیں اہم کام کو متاثر کرنے کے واسطے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف میں مستورات کے لیے انتظام کا درخواست ہے۔ مستورات کے لیے انتظام تو مشکل ہے بھائی، مستورات اپنے گھروں میں جس قدر ہو سکے اعتکاف کر لیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں مستورات کے لیے اعتکاف کا انتظام ہے یا نہیں، ذرا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ کوئی انتظام نہیں ہے، البتہ جو مجالس چلتی ہیں اس کے سننے کا انتظام ہے۔ ایک تو آن لائن بھی ہے، جو جہاں ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے سن لے سکتے ہیں، دوسرے یہاں جو شہر کے لوگ ہیں آ کے اسکول میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں، بس اس کا انتظام ہے، اور اتنا ہی فی الحال مناسب ہے۔ اسی سے بھی انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ گھر والوں کو تاکید کریں کہ کاموں کو اپنی ترتیب بنا کر مجلس کے وقت میں فارغ رہ کر وہ آن لائن سن لیں مجلس، تاکہ ان لوگوں کو اس سے نفع ہو۔ جو نفع حاضرین مردوں کو ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوگا اگر وہ سن لے گی تو انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ میں اور میری اہلیہ ہم دونوں اپنے ہی گھر پر مکتب پڑھاتے ہیں۔ اگر گھر پر ہوتا ہے تو خود ہی پڑھاتا ہے، میں گھر پر نہ رہنے کی صورت میں میری اہلیہ پڑھاتی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں دونوں بھی پڑھائیں،
بچوں کو آپ پڑھائیں، بچیوں کو آپ کی اہلیہ پڑھائیں، تو 2 مکتب چلتے رہیں گے، مستورات کا الگ چلتا رہے گا اور مردوں کا اوقات بھی بدل دے سکتے ہیں، مگر جب آپ کی اہلیہ کو پڑھانا آتا ہے تو آپ کے غیاب میں پڑھانے کے بجائے وہ مستقل پڑھا دے، ایسا انتظام کر دیں، اس میں عورتوں کا بھلا ہو جائے گا اور آپ بچیوں کے پڑھانے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ مردوں کو لڑکیوں کو پڑھانا اس دور میں کم عمر لڑکیوں کو بھی مناسب نہیں ہے، ان کو عورتوں ہی سے پڑھوایا جائے۔ آخر جس علاقے میں ہے یہ ایک نئی بستی ہے، ابھی مسجد نہیں ہے، مسلمانوں کے 570 مکانات ہیں، حکومت کی جانب سے دیے گئے مکانات۔ دعا فرمائیے کہ ہمارے لیے مسجد کا انتظام ہو جائے، اللہ پاک اہل خیر حضرات کو اس طرح متوجہ فرمائے، اہل خیر تک بات پہنچائی بھی جائے کہ اتنی بڑی آبادی ہے اور وہاں مسجد کا انتظام ہو۔ بہت سے لوگ ہیں غیر ضروری جگہوں پہ مسجدیں بنا کے پیسہ برباد کر رہے ہیں، تو اہل خیر تک بات پہنچ جائے، فلاں جگہ اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں مسجد کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد کسی اللہ کے بندے کے تیار ہو جائے گا اور مسجد بن جائے گی۔ 570 مکانات میں تو ایک مسجد بھی کافی نہیں ہے، وہاں پر 1 سے زائد مسجدوں کی ضرورت ہے، اس لیے مسجد بنائیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہاں مسجد کے لیے جگہ کیسے فراہم ہوگی اور کیا سرکار نے جگہ چھوڑی ہے۔ بعض جگہ حکومت نے مکانات بنا کر دیے ہیں غربا کو، تو ادھر مندر کے لیے مسجد کے لیے سب جگہ بھی دی ہے وہاں پر، تو اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، صرف بنانے والے کی دیر ہے، انشاءاللہ بنانے کے لیے تو لوگ کھڑے ہیں، بہت سے بندے خدا کے۔ یہاں تو دعا کریں ہم لوگ کہ اللہ اس کا انتظام کر دے، اس کا کام ہو جائے ان کا آسانی کے ساتھ، عافیت سے۔ حضرت شیخ کے انتقال کے بعد سے بے چینی ہے، دوسروں کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، رہبری فرمائیں۔ پیر صاحب کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ روئے زمین پر نظر ڈالے، کہیں تو کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس کی اصلاح کر سکتا ہوگا، اس کی سرپرستی کر سکتا ہوگا، فوراً اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں صادقین موجود رہیں گے، نہیں رہیں گے تو ان کے ساتھ رہنے کا حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کے ذمے ہے کہ ہر علاقے میں اپنے صادق بندے رکھے، چنانچہ اللہ کے صادق بندے ہوں گے، ڈھونڈو تلاش کرو۔ بسا اوقات آدمی اپنا ایک مقام متعین کر لیتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو شیخ نہیں ملتا، اس وجہ سے دشواری اور پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نے حیدرآباد ہی میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شیخ مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرو، اب وہ بھی نہ ملے تو مسجد کے امام صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، اور وہ بھی ٹائم نہ دیں تو مؤذن صاحب کے ساتھ اس نیت سے رہو کہ اللہ یہ آپ کا منادی ہے، بس میں اس کی صحبت میں اس لیے ہوں کہ آپ مل جائیں مجھے، بس اسی نیت سے بیٹھ جایا کرو، چاہے جاہل مؤذن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ندا تو اللہ کی دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اس نسبت کے ساتھ۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو بھائی بات یہاں تک آسان کر کے ہمیں دے دی، آگے جو کچھ ہے ہیلا حوالہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے آگے۔ عرض یہ ہے کہ احقر بد نظری کے مرض میں مبتلا ہے، راستہ چلتے وقت بد نظری ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ کبھی عورتوں کے تعلق سے خیالات آتے ہیں، اسی میں دل دماغ مشغول ہو جاتا ہے۔ بد نظری سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ دھیان منتشر نہ ہو، جب بد نظری سے احتیاط کی جائے گی تو دھیان ایسی چیزوں کی طرف کم جائے گا، اس لیے اصل مسئلہ تو بد نظری پر قابو پانے کا ہے، اسی سے سب بقیہ مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور بد نظری پر قابو اسی طرح ہوگا کہ طے کر لینا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بد نگاہی کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے، گھر سے نکلتے وقت بد نگاہی کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے، بد نگاہی نہ کرنے کا ارادہ کرنا ضروری ہے، یعنی بد نگاہی کرنے کا ارادہ ہی نہیں، دل میں کچھ بھی خیال ہی نہیں تھا نکلتے وقت بد نگاہی کرنے کا، اتنا کافی نہیں ہے، اس سے تو ہو جائے گی، پھر نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ نکلے گھر سے کہ نہیں کرنا ہے واپس آنے تک، یہ ارادہ سبب بنے گا بچنے کا، ورنہ ویسے میرا ارادہ تو نہیں تھا مگر ایسا ہو گیا،
تو حضرت فرمانے ارادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے، ایک دوسرا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ارادہ کرنا کہ مجھے بدنگاہی نہیں کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تحفظ ختم نبوت سے متعلق کچھ کتابوں کی رہنمائی رہبری فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حیدرآباد میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے، لٹریچر ان کے ہاں چھپا ہوا ہوتا ہے، جو جتنا ضروری ہے وہ تو وہیں مل جائے گا آپ کو۔ اب بڑی بڑی کتابیں جو بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں، پڑھنا چاہیں تو دیوبند سے، دلی سے منگا لیں۔ ایک بہت بڑا سیٹ ہے پورا 30-35 جلدوں کے اندر، احتساب قادیانیت کے نام سے، اس میں ساری ہی کتابیں آ گئی ہیں جو اس زمانے تک چھپی تھی، سب ایک جگہ کر کے اس میں لے کے ایک سلسلہ بنا دیا ہے احتساب قادیانیت کے نام سے، ہر کتاب اس میں لے لی گئی۔ تو اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو وہ مگر لے کے کریں گے کیا، اس وقت تو سب جمع کے رکھنا ہے، پڑھ کون رہا ہے، جہاں رکھی ہوئی ہے اسے کون استفادہ کر رہا ہے۔ لائبریریوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استفادہ نہیں، گھروں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استفادہ نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹا والا سیٹ لے لو دفتر سے، جس میں ضروری باتیں آ گئی ہیں، اسے پڑھ کے ہندی میں بھی مل جائے گا اور تیلگو میں تو ہیں۔ کافی اہتمام سے یہاں کی ختم نبوت نے کرایا ہے، دوسری جگہ ختم نبوت نے اپنے علاقائی زبانوں میں اس کو شائع کیا ہوا ہوگا۔ دل میں بہت ہی ظلمت پیدا ہو گئی ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا، نہ نمازوں میں دھیان آتا ہے، نہ ذکر میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، اسے سمجھنے کا جی، نیک اعمال کرنے کا دل نہیں کرتا۔ موت سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ موت سے اسی لیے ڈر لگتا ہے مومنین کو کہ تیاری نہیں ہے۔ کافر موت سے ڈرتا ہے وہ جہنم میں جانے کی وجہ سے، مومنین جو ہیں ان کو جو ڈر لگتا ہے وہ تیاری نہیں ہونے کی وجہ سے لگتا ہے۔ لیکن اس تیاری میں اس ڈر میں مایوسی نہیں آنے دینا چاہیے، مایوس نہ ہو، بغیر تیاری کے بھی ایمان سلامت لے کر کے جائے تو کبھی نہ تو کبھی کام تو بنے گا، مومن کا کام کسی نہ کسی وقت بنے گا۔ تو ڈر لگنا اچھا ہے اپنے اندر عمل کا ذوق پیدا کرنے کے واسطے، لیکن ڈر لگنا مایوسی تک پہنچا دے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ڈر اس لیے ہونا چاہیے کہ بھئی اب تک تیاری نہیں، اب کچھ تیاری کریں، اس کے لیے فکر پیدا کرنے کے واسطے ڈرنا، تو یہ ڈر اچھا ہے، یہ ڈر محمود ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ دل کی ایک کیفیت ہے، تو دل کی ایک کیفیت کے اسباب کیا ہیں، اس کو تلاش کرو۔ عام طور سے یہ اسباب ہوتے ہیں گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی رقت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اگر آدمی محنت کرے تو پھر اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے، اور اگر محنت چھوڑ دے تو پھر گناہوں کی وجہ سے ظلمات بعضها فوق بعض ہو جاتا ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک گناہ سے ایک نقطۂ سودا لگ جاتا ہے آدمی کے اوپر، سیاہ دھبا، پھر توبہ کیا تو مٹ جاتا ہے، نہیں تو برقرار رہتا ہے، دوسرے گناہ سے دوسرا دھبا، تیسرے گناہ سے تیسرا دھبا، پھر گناہ کا تو اسباب کو تلاش کرو۔ ایک سبب ہے بری صحبت، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں یا لایانی میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ رہ کر دلوں میں ظلمت پیدا ہونا اور نرمی سنگ دلی میں تبدیل ہو جانا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اس لیے اچھی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن کی صحبت فکر آخرت پیدا کرے، جن کی صحبت فکر آخرت پیدا کرے، ایسی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، گناہوں کو ہمت کر کے ایک ایک چھوڑتے چلے جانا چاہیے۔ ہر گناہ زنگیست بر مرآت دل، دل کے آئینے پر ہر گناہ زنگ ہے، یہ زنگ آگے گا تو یہی ہوگا، ظلمات ہی ہوں گی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ پھر جو فرائض ہیں ان پر تو فوری طور پر عمل کیا جائے، فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور نوافل میں دھیرے دھیرے اضافہ کیا جائے۔ اس طریقے سے دل کی ظلمت نور سے تبدیل ہو جائے گی، روشنی سے بدل جائے گی۔ مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے کہ مجھ سے رات میں سوتے وقت نیند میں اپنے ہاتھ سے قوت کو ضائع کر دیتا ہوں،
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ بیماری نہیں، یہ ایک انسان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اس لیے اس سے بہت احتیاط و احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ دن کے وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر سال پہلے اس کی لت لگ گئی تھی، تو جو ہے الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے، چھوڑ دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ اس بیماری سے دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ یہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی۔ اس دنیا میں بھی رسوائیاں ہیں، آخرت میں بھی رسوائیاں ہیں، سراسر انسان ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اس توفیق پر پابندی اور استقامت اور ہمت مرداں کے ساتھ کہ اب موت تک کبھی ایسی حرکت نہیں ہوگی، قائم رہو انشاءاللہ۔ بہت اللہ کے بندوں کو توفیق ملی توبہ کی اور کامیابی بھی ملی، اس لیے ہمت کرنے سے کامیابی مل جائے گی اور اس کے مضر اثرات سے بچ جائیں گے۔ پچھلے مہینے میں صرف 2 بار بدنگاہی ہوئی تھی، بھی توبہ بھی کر لیا، بہت اچھا ہے، اور کوشش میں لگے رہو برابر۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اب مجھے نگاہ کی حفاظت کی مشق ہو گئی ہے، ایسا کبھی نہیں سمجھنا، اس واسطے کہ جس دن سمجھیں گے اس دن پٹی دے گا، پٹی پڑائے گا اور ہم کو گرا دے گا شیطان۔ بہرحال اس سلسلے کے اندر اور کبھی مشورہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہر طرح عافیت نصیب فرمائے اور سب کو جو ہے توفیق دے، گناہوں سے بچنے میں اللہ غیب سے مدد و نصرت فرمائے۔ اور دعا کی درخواست ہے ذاتی مکان کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بچوں کے رشتے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب مقاصد اپنے کرم سے پورے فرما دے اللہ تعالیٰ۔ میرے وطن میں اہل حدیث بھائیوں کی شرارت اور رکاوٹ کام میں بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ ان کی رکاوٹ اور شرارت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے وطن میں کام لے رہا ہے، اور الحمدللہ وطن میں بہت سارے لوگ، بچے بڑے بوڑھے مزدورات، سب میں محنت ہو رہی ہے اور مثبت انداز میں کام ہو رہا ہے، بہت اچھا۔ اس بات ہی میں کرو، رد میں کام کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن جن باتوں کو انہوں نے غلط پھیلا دیا ہے، لوگ اگر اس سے متاثر ہو رہے ہوں تو صحیح بات ان کے سامنے مثبت طریقے ہی سے صحیح مگر ان کے سامنے رکھ دینا چاہیے، تاکہ جو اپنے لوگ ہیں وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ چند دن سے ہمارے اہل حدیث بھائی ملتے ہیں، ان کے کبر و غرور کی وجہ سے دل میں تکلیف و حسد بھی پیدا ہو رہا ہے، ان کا آپس میں متحد دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ لوگ ہم سے ملتے ہیں تو ملاقات کر لیں، بس ختم۔ اور ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سلام کلام کر لیں۔ اگر وہ ہماری تحقیر کرتے ہیں تو کرنے دو، کیا حرج ہے؟ تحقیر کی تو نبی کی بھی لوگوں نے کی ہے، ہنسی اڑایا ہے، مذاق کیا ہے، دل لگیاں کی ہیں، کیا کیا نہیں ہوا مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن نبی نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اپنا کام کرتے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ ایسے رات میں پڑھ رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے سیزن میں عکاظ میں تشریف لے گئے اور مجنہ میں تشریف لے گئے، ذوالمجاز میں تشریف لے گئے۔ ہر بازار میں کوئی 5 کلومیٹر تھا اور کوئی 15 کلومیٹر کا تھا، اور 3 دن کا سفر کر کے اس بازار میں پہنچے دعوت دینے کے لیے، اور وہاں حضور علیہ السلام نے پہنچائی۔ ساتھ ہی ساتھ ابو لہب بھی جو ہے برتن میں مٹی کے اوپر پھینکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کچھ نہیں بولتے تھے لیکن اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ بعد میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون پیالے میں پانی لے کے آئیں، آپ نے اس پانی سے اپنا منہ دھو لیا، اپنی گرد ورد صاف کر لی، اور اس کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو دشمنوں کے اس سلوک کے بعد اپنے گھر سے پانی وانی کپڑے چیزیں لے کر آ کر حضور علیہ السلام کو پہنچاتی تھی، اور حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ یہ ذلت رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہارے ابو کی یہ ذلت رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ فرمائے گا اور دین کا ولولہ فرمائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، ہمارے سامنے ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے کئی ملفوظ پڑھا تھا، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بلند مرتبہ
بزرگ اور مقرب بندوں کو اس دنیا میں بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تاکہ چھوٹے لوگوں کو انہیں دیکھ کر آزمائشوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے بنا دیے ہمارے واسطے۔ ایک جگہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو بھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا اللہ اس کی زبان نوچ لیتا، گونگا بنا دیتا اس کو کہ وہ گستاخی سے پہلے ہی گونگا ہو جائے۔ ایسا اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، محض ایمان والے بندوں کو صبر سکھانے کے واسطے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے برداشت کر لیا تو تم لوگ بھی کر لو اللہ کے واسطے برداشت۔ تو اس لیے کام کرو، کام کرنا مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اور بڑھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کام میں مزید اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہو، نبی نے اپنا کام کیا، سب کے کام ختم ہو گئے، اپنا کام کرتے رہو، بس اللہ کے واسطے کرتے رہو۔ میرے شیخ والدہ کی طبیعت خراب ہے، علاج بھی چل رہا ہے، خصوصی دعا فرما، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ 5 وقت نماز وقت پہ ادا ہو رہی ہے، اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو قضا فوراً پڑھ لیتا ہوں، مگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں بتائیے۔ نمازوں کا وقت پر ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اسی طرح جاری رکھیں، اور جو کبھی کبھی چھوٹتی کوشش کریں کہ کبھی قضا نہ ہونے پائے نماز، اس کی پوری فکر کریں۔ نمبر 2، نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، عمل سنت پر نہیں ہو رہا ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہو رہا ہے، آپ بتائیں تو کیا بتائیں؟ ہم یہی کہیں گے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو، سنت پر عمل کرو، بڑوں کا ادب کرو، یہی بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بول کے نہیں پلا سکتے۔ یہ کمزوری عمل کی کمزوری ہے، آپ عمل کرنا شروع کرو، اللہ برکت دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی شروع ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے ہمت کی وہ کامیاب ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے۔ طلباء کی بے اصولی اور ناشائستہ حرکتوں کی وجہ سے استاذ طلباء پر تنبیہ و سختی کرتا ہے، تو انتظامیہ استاد کو بلا کر تنبیہ کرتے ہیں تو استاد کا دل بے قرار بے چین رہتا ہے۔ انتظامیہ تو صاحب آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو آپ بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو مطمئن ہو جانا چاہیے، اس واسطے کہ طالب علموں پر سختی کرنے کی قانوناً کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں تربیت کے لیے جو تھوڑی سی تنبیہ و ضرب کی اجازت ہے تو اس کے حدود مقرر ہیں، ہم لوگ حدود میں رہ نہیں پاتے۔ اصلاً تو تربیت مقصد نہیں ہوتی، اصلاً غصہ نکال لیتے ہیں، اور اگر کوئی تربیت کے لیے بھی کر رہا ہے تو حد میں نہیں رہتا، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ جس طالب علم کو اس کی عمر کے حساب سے اور اس کی قوت کے حساب سے اس کو کوئی تنبیہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر زبانی تنبیہ کر رہے ہیں تو بد کلامی اور سخت کلامی سے بچنا بہت مشکل کام ہے، سب کو عادت نہیں ہوتی، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں جو تربیت کے بجائے اور تربیت کے خراب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ذمہ دار بولے گا کہ بھئی یہ مت کرو۔ 2 وجہوں سے آج کل سختی سے منع کیا جاتا ہے، ہمارے پاس بھی منع ہے، ہم تو سسپینڈ ہی کر دیتے اسی وقت میں جی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا طالب علم کے اوپر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، قانون بہت سخت ہے اس سلسلے میں۔ اور آج کل میڈیا ایسا ہو گیا ہے کہ سب جہاں ذرا چھوٹی سی بات ہو جائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، فوراً تماشا بن جاتا ہے، تو مدرسہ کیا رہے گا؟ مدرسہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ذمہ دار اساتذہ کو تنبیہ کرتے ہوں کہ بھئی ایسا مت کرو تو وہ دونوں کے حق میں بہتر ہے، اس واسطے کہ اگر کوئی کیس بن گیا تو استاد مدرسے کا انتظامیہ دستبردار ہو جائے گا، وہ بولے گا ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے، ہم خود اس شخص کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کارروائی کرنا ہے کر لیجیے، تو پولیس کارروائی کرے گی، سہارا دینے کو مدرسہ بھی نہیں رہے گا، کوئی آئے گا بھی نہیں اس کے واسطے۔ اس واسطے تو خود ہی سے بچنا بہت ضروری ہے، خود ہی احتیاط کر لیں اور خود ہی بچیں۔ تفہیم کے ذریعے، فہمائش کے ذریعے جس قدر ترقی ہو سکتی ہے اتنی ترقی دیتے رہیں بس۔ اور سزا کے لیے بچیں، اپنے کو بچائیں، کیونکہ غصے کا مرض، اکثر لوگ غصے کے مریض ہیں
اور سزا میں حدود میں قائم رہنا مشکل ہے. اس لیے شرعاً بھی گناہ گار ہوں گے اور قانوناً بھی گناہ گار ہوں گے، اور قانون تو بالکل رعایت ہی نہیں رکھا ہے اس کے اندر. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی 3 سال بیچارے ایک مدرس صاحب جیل میں رہ کے آئے تو کیا ہوا؟ وہ تو آپ کو انتظامیہ خیر خواہی ہی کر رہا نا، کہاں کی مصیبت لگا لو مولوی صاحب مت کرو یہ سب، بلکہ بول رہا ہے تو اچھا ہی بول رہا ہے، بے قرار کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ہاں ہو سکتا ہے انتظامیہ آپ کو احترام سے نہیں بولا ہوگا تو اس سے تکلیف ہوئی ہوگی، تو صبر کر لو اللہ کے واسطے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل فکر کا مسئلہ ہے. کوئی بھی اساتذہ طلباء پر تادیب ضربی نہ کرے، پٹائی والا کام کوئی استاد نہ کرے. یہ بہت مصیبت کا مسئلہ ہے اس زمانے میں. پہلے زمانے میں بچے کو لا کے چھوڑ کے ماں باپ بول کے جاتے تھے سب جو ہے آپ اس کو کسی طریقے سے پڑھا دیجئے اور چمڑی تمہاری ہے دمڑی ہماری ہے، بس جان بچے تو بس اس کی، مگر پڑھا کے دے دو، ایسے بولتے تھے. لیکن اب یہ دور نہیں ہے. اب پھر اس دور کے بچے برداشت بھی کر سکتے تھے. اس دور کے بچے کیسے ہیں؟ 2 بچے ہمارے ہاں سے چلتے استراحت میں 15 منٹ میں، دونوں بھائی گلے میں ہاتھ ڈال کے صحن میں چل رہے تھے. مسجد میں اکبری مسجد میں جب مدرسہ تھا تو اتنا سا صحن ہے، کتنا صحن، اتنے صحن میں استراحت میں صرف دونوں چلتے چلتے ایک بھائی اس کی ٹانگ میں ٹانگ ڈالا، گرا، گرتے ہڈی ٹوٹ گئی اس کی انجن. تو ایسے تو بچے ہیں، اب ان بچوں کو کیا پٹائی کریں گے اور ان بچوں کی کیا یہ کریں گے. ایسے ایک استاد نے چھڑی سے جو ہے مارا تو یہ انگوٹھے کی ہڈی جو ہے ہڈی سرک گئی. وہ باقاعدہ طور پر اس کو پلاسٹر ڈال کے یہ کرنا پڑا. تو دم ہی نہیں ہے بچوں کے اندر، آپ کیا پٹائی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پٹائی کی بات ہی مت کریے ان کے لیے. گناہوں کے وساوس کا علاج کیا ہے؟ وساوس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے، بس یہی اس کا علاج ہے. اور دل میں کسی گناہ کا خیال آنا فطری چیز ہے، مگر ہم اس کو اوائڈ کر دیں بس. بزرگوں کی مجلس میں رہنے سے کم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر وہی کیفیت ہوتی ہے گناہوں کی. یہ تو ٹھیک بات ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسا ہوگا. اپنا ماحول نیک رکھنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں میں رہیں ہمیشہ. جو لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے میں بہت برکت ہے، خیر ہے. بر وقت نماز کے اہتمام میں کمزوری ہو رہی ہے، نماز فجر میں بہت زیادہ. تو نماز فجر میں بہت زیادہ اہتمام کیجئے تو مقابلہ ہو جائے گا. جو چیز کم ہے اس کو بڑھا دینا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یعنی جب ہم دیکھیں گے کہ بھائی چائے آئی ہے اور اس میں شکر کم ہے تو حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ بھائی اس میں شکر ڈالو، ڈال کے ملا کے میٹھی کر لو، یہی اس کا حل ہے. اب فجر میں سستی ہو رہی ہے تو ظہر میں تھوڑی سستی ہوتی ہے، فجر میں زیادہ ہوتی ہے. تو ظہر میں تھوڑی فکر بڑھا دو اور فجر میں زیادہ فکر بڑھا دو، تو تبھی جا کے کام ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی. قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کمزور ہے، پابندی بالکل نہ کے برابر ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جس دن اپنا حزب یعنی مقدار تلاوت ناغہ ہو جائے اس دن کم سے کم 50 روپے خیرات کرو. جب اپنی معیشت کی کمر ٹوٹے گی تو روز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس لیے روزانہ پابندی سے پڑھے گا. تب نفس بولے گا کہ بھائی اس سے تو پڑھ لو بہتر ہے، بلکہ تو تلاوت کرا لے گا اپنے سے. اور پیسے نہیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، تو جس دن حزب ناغہ ہوا اس دن اتنا حصہ، اتنا پارا، جو پاؤ آدھا جو بھی آپ نے مقرر کیا ہے اسے پڑھنا ہے. اور ناغہ کرنے کی تلافی میں کم سے کم 20 رکعت نفل پڑھو. اور نفس سے بول دو کہ جس دن نہیں پڑھیں گا اس دن پڑھوں گا بھی اور 20 دن نفل بھی پڑھوں گا سونے سے پہلے. تو وہ بولے گا کہ بھائی اب یہ نفل سے تو بچ جائیں گے، کم سے کم پارا ہی پڑھ لینے دو اس کو. بہرحال جب تک نفس پہ بوجھ نہیں ڈالو گے، نفس ایسے ہی چکمے دیتا رہے گا اور ہم بولتے رہیں گے یہ نہیں ہو رہا حضرت، وہ نہیں ہو رہا حضرت، ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا بولتے رہیں گے اور نفس چکمے دیتا رہے گا. بوجھ ڈالو، اس کو سزا دو، قرار واقعی سزا دو، تاکہ آئندہ ایسی جرت نہ کرے ہم. ایسی ایک بدو دیہاتی آدمی کو
بخار آ گیا تھا، تو اس کو بہت غصہ آیا کہ میرا کام سب خراب کر دیا آ کے. تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جسم پہ پورا تیل مل لیا کپڑے اتار کے، اور ریگستان میں جا کے صحرا میں ریت میں گھس گیا. تو ریت تو آگ کی طرح تپتی ہے، اس میں گھس گیا اور تیل بھی لگا لیا اوپر سے، اور اس کو خوب چرکے لگنے لگے. لیکن لگا کہ بڑے بڑے مالداروں کو چھوڑ کے ہم غریبوں کے پاس آتا ہے، تجھے کوئی شہزادہ نہیں ملا، کوئی رئیس زادہ نہیں ملا، میرے پاس کائے کے لیے آیا ہے؟ میں بھی تجھے بتاؤں گا کہ کیسی سزا ملتی. تو خوب سزا دیا، اور سزا بھی اپنے کو ہی ہوئی، بخار بھی خود ہی کو آیا، اور سزا بھی خود ہی کو ہوئی، لیکن سمجھ رہا تھا کہ بخار کو سزا دے رہا ہوں میں. تو بخار کو سزا دے دی اس نے زبردست. اگلے دن اخبار میں آیا کہ شہزادے کو بخار آیا ہے. تو کہنے لگا کہ وہ دیکھو اب دماغ ٹھکانے لگا، ورنہ غریبوں کے پیچھے پھر رہا ہے. تو کم سے کم ایک بدو کے اتنا تو کچھ کر لو بھائی، اپنے نفس کو سدھارنے کے واسطے کچھ تو کر لو. اصلاح کے لیے شیخ سے رابطہ و تعلق ضروری ہے، جتنا زیادہ تعلق ہو اصلاح کے لیے مفید ہے. تو اس تعلق کو کیسے بنائے اور کیسے بڑھائے؟ تعلق بنتا ہے جب آدمی کسی کو پہلے غور و فکر تدبر کر کے، جانچ پرکھ کر، سچی عقیدت کے ساتھ کسی کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے، تو یہ تعلق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس کا. جن لوگوں کا گھٹ جاتا ہے یا جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں اپنے مشائخ سے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی کچھ سوچا سمجھا نہیں تھا، وہی سے ہی کوئی بولا تو جا کے بیعت ہو گئے بس. تو یہ بیعت سے نہیں بڑھے گا، یہ پہلے اپنے مقصد متعین ہو، اس مقصد کے لیے ڈھونڈے، اور ڈھونڈ کر کسی کو بڑا بنا لے. جب دل کہے کہ صاحب یہاں میرا کام بنے گا، بس وہاں بنا لے، تو پھر یہ محبت گھٹتی نہیں، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی کی. ماہانہ مجلس میں حاضری احقر کے لیے صحبت شیخ کا کافی ہو جائے گا؟ یہ تو خیر حاضری ہے تجدید عہد کے واسطے، تاکہ ہماری فکریں تازہ رہیں. ایک دن مل جائے گی صحبت، وہ بھی بہرحال صحبت ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جس کے جیسے احوال ہے، اپنے احوال خاصہ کی روشنی میں اس کی اطلاع دے کر یہ تجویز کرانا چاہیے کہ اس کو معتدب صحبت کی ضرورت ہے، کتنی صحبت کی ضرورت ہے. پھر اس کے لیے وقت فارغ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اپنے احوال سامنے رکھ کر شخصی طور پر طے کرواؤ اور اس کے مطابق صحبت اختیار کرو. مجھے مؤذن بننے کا موقع ملا ہے، والد صاحب منع کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ والد صاحب کا حکم مان لیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو کچھ باتیں فکر مندوں نے اپنی اپنی اصلاح حال کے لیے پوچھی معلوم کی ہیں، اور جو اس کے جوابات سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری فکروں میں اضافے کا سبب بنائے اور ہمیں تکمیل کی طرف ترقی کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے رحمان رحیم ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت منتقم بھی ہے، اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہیں، اللہ رب العزت غیور ہیں، نہایت غنی ہیں، سارے عالم سے بے نیاز ہیں. اس لیے ایک طرف ان کی رحمانیت اور رحیمیت ہمارے سامنے رہے کہ مایوسی نہ پیدا ہونے پائے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی غیرت ہمارے سامنے رہے کہ جرت نہ پیدا ہونے پائے. اس لیے نہ جری بنو نہ مایوس ہو جاؤ، بلکہ مسلسل کام جاری رکھو، کام جاری رکھو. انشاءاللہ ایک دن منزل مقصود کو ضرور پہنچیں گے. جو چاہتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تو 24 گھنٹے ہر وقت اینی ٹائم ہر آن اپنے بندے کو کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اپنے بندے کو ترقی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اپنے بندے کو ایمان بڑھ. اللہ کی نعمتیں مسلسل ہیں ہمارے اوپر، اور اللہ ہر وقت تیار ہے. ہماری طرف سے طلب کی ضرورت ہے، اور طلب بھائی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے میں نیک بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں،
تو ایک تسبیح لے کے پڑھتے رہو 1 کروڑ دفعے، تو نیک تھوڑی بنے گا بھائی انسان جو ہے وظیفوں سے نیک بنے گا۔ انسان کسی کی کرامت سے اور کسی کے توجہ سے نیک بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت خرق عادت، کرامت جو ہے وہ خرق عادت ہے، کبھی ایسا ہو جانا، ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا تو وہ سنت اللہ کہلاتی، لیکن سنت اللہ نہیں ہے کہ ایک نظر سے کسی کا کام بن گیا اور کسی کی توجہ سے کوئی ولی اللہ بن گیا، یہ سنت اللہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت خرق عادت، کبھی کبھار اللہ کی سنت کے خلاف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اس کی امید پہ بیٹھے گا، یا جو اللہ کی سنت جاریہ ہے اس پر چلے گا۔ سنت جاریہ کیا ہے؟ اللہ نے قدرت دی ہے، ارادہ و اختیار دیا ہے، مرید مختار ہے ہر انسان، اس لیے اپنے اختیار کا استعمال کرے، ارادہ کرے، اسباب، اور پھر آگے بڑھنا شروع کر دے، بس یہی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ چھوڑنے کو تو کوئی اسباب بھی نہیں، کیونکہ وہ چھوڑنا ہے، چھوڑنے کے لیے کیا اسباب ہیں؟ نیکی کرنے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تو کوئی اسباب بھی نہیں چاہیے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے سوائے ارادے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، من نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، ختم۔ اسباب کیا ہے بھائی اس کے؟ کوئی ذریعہ بتا دیجئے، کوئی اسباب بتا دیجئے، کیا سبب بتائیں؟ ایک آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے بدنگاہی نہیں کرنی ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے، بری بات ہے، میں نہیں کروں گا۔ نہیں کرنے کا ارادے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے واسطے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن سنان نے فرمایا کہ میں نے تقوی حاصل کرنے سے زیادہ آسان کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ جتنے اعمال ہیں ان سب میں متقی بننا سب سے آسان ہے، متقی بننا سب سے آسان ہے۔ ہم لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ ارے بھائی بہت متقی بننا بولے تو بہت مجاہدے کا کام ہے، ایسے۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ متقی بننا سب سے آسان کام ہے۔ کیسے آسان ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ جس چیز میں کھٹک ہو اس کو چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، ختم۔ تو چھوڑ ہی دینا ہے نا، کرنا نہیں ہے۔ کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ کا ہے، چھوڑنا کوئی مجاہدہ نہیں۔ ہاں، نفس کی گرانی کی وجہ سے اس کو بھی مجاہدہ کہتے ہیں، نفس کو گرانی ہوتی ہے، وہ گرانی کی وجہ سے مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس لیے بہت آسان کام ہے، ہم طے کر لیں بس کہ جو کام حرام ہے وہ تو کیا کریں گے ہم، جس میں کھٹک ہے وہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے، بس یہ طے کر لو۔ جو کھٹک ہی سے بچ جائے گا وہ تو حرام کے قریب بھی نہیں جائے گا، اس لیے کھٹک سے بچا دیا حضور علیہ السلام نے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات۔ حلال بالکل کھلا کھلا ہے، جو طے شدہ حلال ہے، اور کچھ حرام ایسا ہے جو طے شدہ حرام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی نہیں جانتا کہ امن الحلال ام من الحرام، وہ نہیں جانتا کہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے، تو کھٹک ہو رہی ہے، یا دلائل میں کھٹک ہو رہی ہے، یا علم صحیح نہیں ہونے سے کھٹک ہوئی ہے، تو کھٹک والی چیز چھوڑ ہی دو، کھٹک والی چیز کو چھوڑ ہی دو۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا ربا کا حکم اخیر زمانے میں آیا، اس لیے جزیات زیادہ نہیں معلوم ہیں، دعوا الربا والریبہ، ربا بھی چھوڑ دو، جس میں ربا کا شبہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، بس اسی میں عافیت ہے، اسی سے اپنی نجات ہے۔ تو یہی بہت آسان راستہ ہے، گھبرائیں نہیں، ہمت نہ ہاریں، کام کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو رہا بولنا چھوڑ دیجیے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا کیا چیز ہوتی ہے؟ کرنا نہیں کرنا اصل چیز ہے۔ کچھ بھی، ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھنا چاہا، تو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کے سامنے آ گئی، تو اگر اس طریقے سے ہو گیا تو اسے تو شریعت نے پہلے ہی رفع کر دیا۔
اس کو پہلے ہی رفع کر دیا، منع کر دیا، معاف کر دیا، لیکن جب ہم ارادہ کریں گے وہ نہیں۔ اسی لیے جو حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نظر فجاءہ، بلا ارادہ، اچانک کسی پر نظر پڑ گئی تو کسی کی بھی پڑ سکتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑ گئی۔ پردے کے حکم کے بعد بھی آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی کام سے، کوئی آنے والی راستے میں اس طریقے سے آئی کہ آپ کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، تو یہ نظر فجاء ہے جس پر اللہ کا مواخذہ نہیں، کیونکہ بے اختیار پہ پوچھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو اسی طرح دیکھتا رہا تو یہ اختیاری ہے۔ نظر ہٹا لیا تھا دوبارہ سے ڈالا تو یہ اختیاری ہے۔ تو یہ جہاں اختیار سے ہوا ہے وہیں پر مواخذہ ہے۔ اب اس سے بھی آسان اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو اس لیے حضرت تھانوی کا یہ گر ذہن میں رکھ لو کہ گھر سے نکلتے وقت بدنگاہی کرنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے، بدنگاہی نہ کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے اس میں، لیکن بڑی پکی بات ہے اور بہت کام کی بات ہے۔ بدنگاہی کرنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے، بدنگاہی نہ کرنے کا ارادہ کر کے نکلنا ضروری ہے۔ تو جب بھی ہم باہر نکلیں تو جب باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، ایک تو اسی سے بہت کچھ حفاظت ہو جائے گی، اور دوسرے یہ نیت بھی کر لیں کہ یا اللہ جس کام سے جا رہا ہوں واپسی تک کوئی معصیت نہیں کروں گا، اس کا ارادہ بھی کر لیں۔ یہ ارادہ نیت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس ارادے کا ہونا یہ مؤید ہے، مؤثر ہے بدنگاہی سے بچنے کے واسطے، کیونکہ ابھی تو سوچ کے نکلا نا گھر سے کہ نہیں، اللہ سے وعدہ کر کے نکلا ہے کہ میں باہر کسی ضرورت سے جا رہا ہوں، واپس آنے تک کوئی معصیت نہیں کروں گا، کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جس کام سے جا رہا ہوں اپنا کام کر کے آ جاؤں گا، یہ ارادہ کریں۔ اور پھر اس زمانے میں تو بھائی گھروں میں بھی پردہ نہیں ہے، باہر کی بات تو کر رہے ہیں آپ کہ باہر مشکل ہے، باہر مشکل ہے، گھروں میں کون پردہ کر رہا ہے؟ گھروں میں جتنے شرعی نامحرم ہیں ان کے سامنے نہیں نکلنے والے مرد اور نامحرم کے سامنے نہیں نکلنے والی عورتیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ علماء حفاظ اہل دین بھی گھر میں شرعی پردہ نہیں کرتے ہیں، جب بھابھی کے سامنے نکلتے ہیں، سالی کے سامنے نکلتے ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، سب بہنوں کے سامنے نکلتے ہیں، جن کو شریعت نے نامحرم قرار دیا، پتہ بھی نہیں ہے کہ نامحرم کون ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے، جمعے میں آیا کرتے تھے تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ مولانا نامحرموں کا بیان کریے آپ، نامحرم معلوم ہی نہیں لوگوں کو نامحرم کون ہے، نامحرموں کی لسٹ پوری چھپائیے لسٹ کہ یہ نامحرم ہے، یہ نامحرم ہے، یہ نامحرم ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ 8-10 سال پڑھ کے بھی جا کے پھر نامحرموں سے پردہ ہی نہیں ہے، تو چل رہا بس۔ بھائی جب تک علماء کے گھر میں دین نہیں ہوگا دوسروں کے گھر میں کیسے آئے گا؟ اپنی زندگیوں میں دین کی فکر کرے علماء، دوسروں کو اگر نہ منوا سکے تو بھی کم از کم خود تو عمل کرے۔ جب ہم بولیں گے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ صاحب خود تو نہیں کرتے عمل، ہم کو بولتے، یہ کہنے کا موقع نہ ہو، تو ان کو کم سے کم عمل نہیں کریں گے بھی تو شرمندہ ہوں گے، مان لیں گے کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ بولنے والے کو عمل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو بولنے والا بھی عمل نہیں کرتا، دوسروں سے کہے۔ کئی عورتوں کا شکایت نا اتفاقی کی یہ تھی کہ ان کے سامنے نہ کو نکلو بولا تھا، ان کے سامنے نہ کو نکلو بولا تھا تو نکل رہی برابر، تو فوراً سے وہ عورت اسی مجلس میں یہ بول رہی کہ صاحب انہوں نکلتے نہیں، کیا پوچھو ان سے، انہوں سب کے سامنے نکلتے، میں نہیں نکلنا بول تو نہیں۔ تو اپنی بیوی کو جو نہیں نکلنا بول رہا ہے وہ شریعت کی وجہ سے نہیں، شک کی وجہ سے بول رہا ہے۔ شریعت کی وجہ سے بولتا تو خود بھی تو عمل کرتا، خود نہیں کر کے اس کو جو بول رہا وہ شریعت کی وجہ سے نہیں، شک کے مرض کی وجہ سے، اس لیے بول رہا کہ مت نکلو۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین پہ چلو، کم سے کم جو ہمارا طبقہ اہل اللہ سے جڑا ہوا ہے اس کے اندر دین آنا چاہیے۔ دین آنے کے لیے بیعت ہوئے ہیں، دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے مرید ہوئے ہیں، کشف و کرامت کے لیے ہوئے ہیں کیا؟
سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت ہے. تو دین ہماری زندگیوں میں آئے، اس کا اہتمام خود کریں، ہم لوگ اپنے گھروں میں کرائیں. جہاں تک چل سکتی ہو بات وہاں تک عمل کرائیں بھی، اور جہاں نہیں چل سکتی وہاں پر صرف بلاغ مبین کے بعد اپنی ذمہ داری ختم، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں. لیکن خود تو کریں، خود تو پختگی کے ساتھ 100% عمل کریں. اس کے اوپر عمل کرنے سے کامیابی ہوتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی نہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے. خود بناتا ہے اپنے کو جنتی یا اپنے کو جہنمی بناتا ہے. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنا دی تو فرشتوں سے پوچھا کہ جنت مکمل ہو گئی، کیسی ہے جنت؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا، اس کی رغبت اس کی خواہش نہیں ہوگی، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. جہنم کا کوئی بندہ جس کو جہنم کے بارے میں معلوم ہو جائے وہ ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر مشقتوں اور مجاہدوں کی چادر ڈھانک دی، غلاف چڑھا دیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ. اور جہنم کے اوپر شہوات اور خواہشات نفسانیہ کا غلاف چڑھا دیا. اگر یہ غلاف نہیں پھاڑے گا تو نہیں جائے گا اس کے اندر، اور وہ غلاف نہیں پھاڑے گا تو اس میں نہیں جائے گا. تو جس نے مجاہدات اللہ کی راہ میں کر کے اور مکارہ کو برداشت کر کے ناگواریوں کو سہ کے غلاف پھاڑ دیا تو اس کی جنت کھل گئی، جنت میں چلے جائے گا وہ. اور اگر کسی نے خواہشات نفسانیہ میں مبتلا ہو کر جہنم کا غلاف پھاڑ دیا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اب بندے کا کام یہ ہے کہ شہوات کی پیروی نہ کر کے جہنم پہ چڑھایا گیا غلاف ویسے ہی رہنے دے تاکہ اس کے لیے کھلے بھی نہیں، وہ جائے بھی نہیں اس میں. اور مکارہ راہ خدا کی مشقتوں کو ناگواریوں کو برداشت کر لے تاکہ جنت کا غلاف اٹھ جائے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، اس کا پردہ اٹھ جائے اور وہ جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے. یہی بس دین ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کام کرو، انشاءاللہ کام سے کام وجود میں آئے گا. کام ایک دفعہ بد نظری سے بچیں گے، دوسری دفعہ آسان ہو جائے گی، تیسری دفعہ اس سے زیادہ آسان ہوگی، چوتھی دفعہ اس سے زیادہ آسان ہوگی، آسان ہوتی چلی جاؤ گی. اور اگر نہیں بچو گے تو پھر ہر دفعہ مشکل ہوگی، ہر دفعہ مشکل، ہر دفعہ نیا تجربہ، ہر دفعہ نیا تجربہ کرو، یہ مشکل ہوتا. اس وجہ سے اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال ترمذی پڑھائی، 1 سال مدینے میں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر آئے تو پھر وہی کتاب ملی. تو حضرت نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ 30 سال پڑھایا تھا، 1 سال ناغا ہوا. پھر جب وہ کتاب پڑھانے بیٹھا تو ایسا لگا کہ کوئی نئی کتاب پڑھا رہا ہوں، پھر شروع سے مطالعہ، پھر شروع سے محنت، پھر شروع سے مجھے کرنا پڑا، کیونکہ 1 سال گیپ ہو گیا تھا. تو یہ ہوتا ہے ہمارے گیپ کا اثر ہماری اللہ تعالیٰ کی مدد کی برکت پر. کنٹینیو کرو تو برکت ہے، بہت مدد ہے، آسانی سے بچ سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن چھوڑ دیتے ہیں ہم، پھر نئے سرے سے مجاہدہ کرو، پھر نئے سرے سے محنت کرو، مگر پھر بھی کرنا ہی ہے، کرنا پڑے گا. اس لیے کوشش کرنے والا ناکام نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے کبھی تخلف نہیں فرماتا، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہماری ان فکروں کے حد تک اور سوال جواب کے حد تک نہ رکھے، بلکہ اس کو اللہ ہمارے عمل میں داخل کر کے ہمارے مقصد کو پورا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.